کہے گا, کوئی 51 کہے گا, کوئی 53 کہے گا, کوئی 57 کہے گا. یہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے لسانیات کے ووٹ, کیوں ہمارے علماء بیٹھ کر اس بات پر پورا تکیہ نہیں کرتے کہ دیکھو اردو کے الفابیٹس اتنے ہیں, بس اردو میں ہندے کے مسائل ہیں تو بیٹھیے ہندے کے مسائل کو حل کیجیے. یہ یونیورسٹی کس وجہ سے؟ میں تو طبیب ہوں, مگر مجھے معلوم ہے کہ اردو ایم اے کا لڑکا صحیح طریقے سے املا اور حمزہ کا استعمال نہیں جانتا. تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ اس کو سوچئے اپنے ٹھنڈے دل سے. تعریفیں تو بہت لوگ کرتے ہیں, بڑے بڑی چیزیں. درد بتا رہا ہوں, ایک باہر کا شخص ہوں, نہ اردو دنیا میں ہوں, نہ اردو ادب سے تو جڑا ہوا ہوں, لیکن اردو یونیورسٹیز اور کالجز سے بہت دور ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایم اے کا اسٹوڈنٹ بھی پوری طریقے سے حمزہ کا استفادہ نہیں کر سکتا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے اس پہ کام کیا ہے, اس پر کام ہوا ہے. اردو کی 80,000 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو ترجمے کے قابل ہیں. اگر آپ لوگ اردو کا سب سے بڑا, دنیا میں کہیں دو ایسی زبانیں نہیں ہیں. ہر جملہ جو میں یہاں سے کہہ رہا ہوں مستند ہے, آپ مجھ سے ریفرنس پوچھ سکتے ہیں. دنیا میں کہیں دو زبانیں ایسی نہیں ہیں کہ اگر اس کا رسم الخط بدل دیا جائے تو دوسری زبان اسے ختم کر دے. اگر میں کہوں گا کہ مجھے پانی دو تو آپ کہیں گے یہ اردو ہے, ہندی والا کہے گا یہ ہندی ہے. تو اب فرق کیسا ہے کہ یہ اردو ہے یا ہندی ہے؟ تو آپ کو رسم الخط سے معلوم ہوگا. اگر وہ دیوناگری میں لکھی جائے گی تو ہندی ہے, اگر وہ رسم الخط اردو میں لکھی جائے گی تو وہ اردو ہے. ایسی کنڈیشن کسی اور زبان میں دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو یہاں پر اردو کا رسم الخط اردو کی پہچان ہے, اردو کی آن ہے, اردو کی جان ہے, اردو کی چمڑی ہے. یعنی جب جسم سے چمڑی نکال دی جاتی ہے تو جسم مر جاتا ہے. اردو کی خمیس نہیں کہ آپ نکال کے پھینک دیں اور دوسری خمیس پہن. اردو رسم الخط میں کسی قسم کا کمپرومائز اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. ایک یہ کہ اردو کی شناخت ختم ہو جائے گی. لوگ اپنے پوسٹ بنانے کے لیے, گورنمنٹوں کو خوش کرنے کے لیے, دوسرے افراد کی باتیں کرنے کے لیے کچھ کہہ لیں, لیکن آپ اپنا کام کیے جائیں. 80,000 سے زیادہ کتابیں اس وقت مختلف عظیم کتاب مختلف کتب خانوں میں سڑ رہی. اگر ان کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں, جب آپ اس میں رسم الخط سے واقف نہیں ہیں تو آپ کیا کام کریں گے؟ میں ترکی میں ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ 1917 میں ترکی کا جو نستعلیق کا رسم الخط تھا وہ رومن لیٹرز میں بدل گئے. تو جو شخص مجھے ایک مقام پر لے گیا, اس نے کہا کہ میری قسمہ پرسی کا یہ عالم ہے کہ میرے دادا کی قبر پر جو نام لکھا ہوا ہے اس کو بھی میں پڑھ نہیں سکتا, اس وجہ سے کہ وہ نستعلیق میں لکھا گیا ہے اور میں رومن لیٹر سے آشنا ہوں. رومن لیٹرز میں بالکل آپ لکھیں انٹرنیٹ پر, کیونکہ آپ نے ٹیکنالوجی سے کوئی